السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی کس طرح پرورش فرمائی اور آپ کو جہاں والوں کی عورتوں میں کیا مقام و مرتبہ دیا، چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ چونکہ حضرت مریم عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی، وہ رب کے حضور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہا کرتی تھی۔ محراب ان کے لیے ایک بنایا گیا تھا، اسی محراب میں بیٹھ کر وہ اللہ کی جو ہے ہمیشہ ذکر کرتی تھی۔ تو چونکہ محراب کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا، یہ جو میں ٹھہرا ہوا ہوں نا، اسی کو محراب کہتے ہیں۔ تو محراب بنانا باضابطہ قرآن مجید سے ثابت ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے محراب بنانا، اور ان محراب میں بیٹھ کر عبادت کرنا یہ انبیاء کی، اولیاء کی سنت رہی ہے، اور یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے۔ یہاں پر بڑے لوگ جو ہے نا بیٹھتے ہیں، عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کو فالو کریں، ان کی بات کو سنیں۔ اولیاء، انبیاء، یہ جو مقام ہوتا ہے جس چمبر آف ورشپ کہتے ہیں، دیکھیے جس جگہ پر بیٹھ کر ایک محراب کی شکل میں جو بنایا جاتا نا، وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا، ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصان خاص کو یہ جو ہے نا مقام عطا فرمایا ہے۔ خاصان خاص ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ پر عبادت ہونے کے وجہ سے وہ جگہ متبرک ہو گئی، بابرکت والی ہو گئی۔ اس لیے بھی اولیاء کرام کے پاس جا کر ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، وسیلہ اس ولی کا مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ولی اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرا تھا، تو اس مقام میں اللہ نے برکتیں، رحمتیں رکھی ہے۔ اس مقام کی رحمتوں کی، برکتوں کی وجہ سے ہم اس مقام کے بازو میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکت سے وہاں جو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے چند چھینٹے اگر ہمارے اوپر بھی اگر گر جائے تو پھر ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے خاصان خاص کے پاس جا کر عبادت کرنا، دعا کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بلکہ کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اگینسٹ کام ہو رہا ہے یا پھر اولیاء انبیاء کے خلاف کام ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو حضرت زکریا وہاں ٹھہر کر دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود امام تھے، اس دور کے نبی تھے نا بھائی، نبی تھے تو وہ کہیں اور جا کر مسجد میں بیٹھ کر پرسنلی جو نا اپنی دعا کرتے تھے، جبکہ آپ کو معلوم ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا جب کبھی بھی کوئی معاملے میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن خاص طور پہ آپ دیکھیے ہنالک کہا گیا، ایٹ دا سیم پلیس جو کہا جا رہا ہنالک، اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا، انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، جو نا انہوں نے اپنے سپلیکیشنز رکھا، دعائیں رکھی انہوں نے۔ تو ان کی دعا سپلیکیٹڈ ان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، دعا کرے خالقہ، بندہ نوازا، پروردگار عالم زکریا ربہ، اپنے رب کو زکریا نے پکارا، قالا،
انہوں نے کہا قال ربی، اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہب لی مطلب ہوتا ہے بلیس می، مجھے عطا کر، میری گود بھر دے، اے میرے او مائی لارڈ، اے میرے اللہ مجھے عطا کر، میری گود بھر دے، من لدنک تیرے جناب سے، تیری بارگاہ سے، تیری رحمت سے، تیری عطا سے، ذریۃ طیبہ، نیک پاکیزہ صالح اولاد مجھے عطا کر۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت زکریا۔ کہاں ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں؟ جہاں بی بی مریم اللہ کا ذکر کرتی تھی اسی مقام پر ٹھہر کر دعا کر رہے ہیں۔ تو جہاں نیک لوگ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ بھی تاثیر والی ہو جاتی ہے۔ تاثیر والی جگہ پر ٹھہر کر دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جبکہ مقام و مرتبے میں بڑے مریم ہے یا زکریا ہے؟ بولو بھائی، زکریا ہے، کیونکہ نبی کون ہے؟ زکریا ہے نا، مریم نبی تھوڑی ہے، کیونکہ عورت کے لیے نبوت بولو نا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ جو جمعہ جو باتیں بتا رہا ہوں ایک جنرل نالج کے طور پر بھی آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آیات بھی بول رہا ہوں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 38 ہے، 38 ہے، سورہ آل عمران ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے۔ اب دیکھیے خاص طور پہ جو ہے نا یوٹیوب پہ بھی جو ہے نا ہزاروں لوگ بیان کرے ہیں آیتوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ہے نا کسی کا بیان لگا کے سننا، کیونکہ وہ بندہ سامنے نہیں ہوتا نا جو بیان کر رہا، تو کبھی آپ کی توجہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کالجز پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ کے جاب چل رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی جو ہے نا بزنس ہے، اب کسی استاذ کے پاس جا کے بیٹھنا یہ آپ کے لیے محال ہے، مطلب ناممکن نہیں ہے لیکن جو ہے نا مشکل ہے تھوڑا، کیونکہ آپ اپنی پرسنلی مصروفیات میں۔ یہ جمعہ کا جو موقع چل رہا نا میرے بھائی، آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے، میں اس لیے یہ آیتیں لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے واسطے آپ میری باتوں کو سن کے ٹیک اٹ مت لیجیے، اس کو ٹیک اٹ ایزی والا معاملہ مت کریے، سن لیے لائٹ لے لیے ایسا نہیں۔ گھر جا کر یہ سورہ نکالیے میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اتنا سب کچھ میں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دیکھیے میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اسی لیے میں فون لے کر قرآن پڑھ کر ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں آپ کو سورہ بھی بول رہا ہوں، اس میں جتنی مجھے نالج ہے اس میں انگلش ورڈز بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آیت نمبر بھی بول رہا ہوں، سورہ نمبر بھی بول رہا ہوں، سب بول رہا ہوں۔ یعنی مسئلہ ایسا ہے، گوشت میں پورا مسالے ڈال دیے، ہرا مسالہ، گرم مسالہ، دالچینی، لونگ، چکلا، پھول وول سب ڈال دیے، پھر اس کو ملا کے 1 گھنٹہ بھیگنے کو رکھ دیے، پھر چاول ابال دیے، پھر جو ہے نا چاول اوپر ڈال دیے، پھر تھوڑا چاول تھوڑا گوشت، تھوڑا جانا چاول تھوڑا گوشت ڈال کے نیچے آنچ لگا دیے، انگار بن گئے، سب بن گئے، بریانی پک گئی ماشاءاللہ۔ اب اس کو پھر ہلا جھلا کے جو ہے نا اندر سے پلیٹ میں بھی ڈال دیے، ساتھ میں دہی کی چٹنی بھی رکھ دیے، پھر دہی بھی جو ہے نا کھانے میں ڈال دیے، ڈال کے نوالا بھی بنا کے میں ایسا کر رہا ہوں آپ کے منہ میں رکھ رہا ہوں۔ اب بول رہا ہوں بھائی صاحب تھوڑا چبا لو، چبا کے کھا لو، بس اتنا پورا میٹیریل تیار کر کے دے دیا میں آپ کو۔ اب آپ کو چبانا ہے، کھانا ہے۔ اب چبائے تو کیا ہوتا، کھانا جو ہے نا اچھا جو ہے نا چبانے کی وجہ سے پورا نرم ہو کے اندر پیٹ میں جاتا، بغیر چبائے اگر چلے گیا ہو تو پیٹ میں جو ہے نا ڈائجیشن پرابلم ہو جاتا۔ تو چبانا ہے، پہلے چبا کے کھانا ہے، چبا کے کھائیں گے تو اندر طاقت ملیں گی۔ تو اب اتنا یہ چبانے کی کھانے کی محنت کیا کرنا ہے آپ کو، گھر جا کے قرآن نکال کے مول صاحب جمعہ میں جو سورہ بولے ذرا وہ کون سا سورہ ہے، آج تک تو خالی قل هو اللہ احد، انا اعطیناک پہ زندگی گزر گئی، جب بیچارے اتنا سب کچھ بول رہے ذرا اپن بھی دیکھیں گے بول کے جائیے قرآن نکالیے، سورہ آل عمران نکال کے آیت نمبر 38 نکال کے پڑھیے، میں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا، اور میری باتوں کو یاد کریے۔ اور بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے نا، بچے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو، یہ فون میں ریکارڈ کر رہے ہیں میرا بیان، میرے ہی نام سے، میرا نام عبدالعزیز ہے، غریب کا نام غریب عبدالعزیز ہے میرا نام۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام سرچ کریں گے نا تو آپ کو یہ ویڈیوز اس کے اندر مل جائیں گے۔ یہاں کوئی بات آپ کو یاد نہیں رہی جو میں بول رہا ہوں تو گھر جا کے وہ بات آپ سن سکتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی فیسلٹی دے رہے ہیں تاکہ آدھے گھنٹے کی ہر بات آپ کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو جائیے آپ گھر پہ بھی جا کے سن سکتے ہیں، یہ پورے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر۔ تو اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے آپ باتوں کو سن کے اگنور مت کیجیے میرے بھائی، لائٹ مت لیجیے، جو بول رہا ہوں اس کو یاد کریے۔ اسی لیے بات کبھی جو ہے نا بیچ میں میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ مجھے بھی جو ہے معلوم ہو جائے کہ کچھ باتیں آپ یاد رکھ رہے ہیں، نہیں ان کا کام بولنا ہے، انہوں بولتے رہتے ہیں ہمارا کام سننا ہے، سن کے لائٹ لیتے، ایسا تو نہیں چل رہا۔ اسی لیے میں بیچ میں پوچھتا ہوں، جب میں پوچھتا ہوں تو آپ مجھے جواب دیجیا کرے، باواز بلند دیجیا کرے، تاکہ مجھے ہمت افزائی ہو، جو ٹیچ میں کر رہا ہوں
جو میں بتا رہا ہوں الحمدللہ ہمارے لوگ اسے سن کے یاد رکھ رہے ہیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت زکریا بڑے تھے نا بھائی، مریم تو ولیہ تھے، یہ نبی تھے۔ نبی بڑا ہوتا ہے کہ ولی بڑا ہوتا ہے؟ نبی بڑا ہوتا ہے۔ تو بڑا چھوٹے کے پاس جانے سے یہ بتائیے کیا بڑے کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی چھوٹا بڑے کے پاس جا کے دنیا والوں کو یہ بتاتا ہے دیکھو، جبکہ وہ چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بڑے کے پاس جا کے دنیا والوں کو یہ بتاتا ہے دیکھو میں اتنا بڑا ہو کر کسی بڑے کے پاس آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اب جب کبھی بڑا ہو کے چھوٹے کے پاس جب آتا ہے تو دنیا والوں کو بتانا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے میں چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا، بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر چھوٹے کے پاس جا کے چھوٹے کا مقام دنیا والوں کو بتانا ہوتا ہے۔ تو زکریا مریم کے پاس آ کر دنیا والوں کو بھی یہ بتا دیے مریم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور بڑا چھوٹے کے پاس جانا بسا اوقات یہ بھی مطلب ہوتا ہے اس کی ہمت افزائی کرنا۔ اور کبھی کبھی اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے پاس اس لیے بھیجتا ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے یہ میرا بڑا بندہ ہے لیکن چھوٹے بندے کے پاس جا کے یہ چیز کر رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ میرا بڑا بندہ کیا مقام کا ہے، چھوٹا بندہ کیا مقام کا ہے۔ دونوں کا بھی ذکر اللہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا، جبکہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بڑے نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ نبی تھے اور رسول تھے۔ حضرت خضر جو ہے نا نبی رسول نہیں تھے، اختلاف ہے ان کے بارے میں، اگر نبی بھی تھے تو رسول نہیں تھے۔ رسول بڑا ہوتا ہے، غیر نبی غیر رسول کم درجے کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کئی جن دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت خضر کے پاس جا کر ان کے پاس جو علم تھا وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو موسیٰ جب خضر کے پاس جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا وہاں جا کے ملاقات کرنے سے کیا موسیٰ چھوٹے ہو گئے؟ نہیں، خضر کا مقام بتانا مقصد تھا۔ تو کبھی کبھی چھوٹوں کے پاس بھی جایا کریں، سیکھا کریں۔ وہ میرا بیٹا ہے میں اس سے کیا علم حاصل کروں؟ مولانا تو ابھی جو ہے نا 15-18 سال کے پاس ہے، مولانا کے پاس جا کے کیا سیکھوں؟ میں دادا بن گیا، نانا بن گیا، مجھے میرے گھر میں بچے ہیں، یہ مولانا کی عمر کے تو میرے پوترے، میں ان کے پاس کیا سیکھوں؟ ایج لمٹ ایجوکیشن کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی۔ جایا کریں، سیکھا کریں، پڑھا کریں، سمجھا کریں، اسی میں جو نا زندگی کی خیر و برکت ہے۔ تو انہوں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہا ذریۃ طیبہ، اچھی اولاد۔ یہاں ایک غور کرنے والا پوائنٹ یہ ہے ذریۃ طیبہ کہا گیا۔ طیبہ کہتے ہیں گڑ کو، طیبہ کہتے ہیں گڑ کو، یعنی اچھی اولاد عطا فرما۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں صرف اولاد نہیں مانی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، بچوں کو، اور طیبہ کہتے ہیں اچھے بچے۔ تو اولاد جو اللہ سے مانگی جا رہی ہے نا وہ اچھی اولاد مانگے، ورنہ کئی لوگوں کی جھولیاں بھری ہوئی ہے، کئی لوگوں کے یہاں اولاد ہے لیکن بعد میں یہ دعا کر رہے کاش میں بانجی ہوتی تو اچھا ہوتی، مجھے یہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور باپ بھی یہ بول رہا میاں تو اگر پیدا نہ ہوتا تو آج میرا گھر نہیں اجڑتا تھا، میری زندگی اس طرح برباد نہیں ہوتی تھی، کاش تو مجھے پیدا نہیں ہوتا۔ اولاد ہونا کمال نہیں ہے، صالح اولاد ہونا کمال ہے، اچھی اولاد ہونا کمال ہے۔ لوگ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے اولاد تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر صالح اولاد نہ ملے، نیک اولاد اگر نہ ملے، تو جس اولاد کے لیے آپ نے تڑپ کے جو ہے نا محنتیں کی تھی، کوششیں کی تھی، اگر وہ اولاد اچھی نہ نکلے تو خود اپنا گریبان پکڑے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگے، اچھی اولاد کی دعا مانگنا یہ حضرت زکریا کی سنت ہے۔ انہوں اللہ کی بارگاہ میں وہ بار بار دعا کرنے لگے ذریۃ طیبہ، اچھی اولاد دے۔ جب اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے صبح و شام اولاد کے چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ماں باپ کی ادب کرنے والی اولاد اگر پیدا ہو تو چین آتا ہے، قرار آتا ہے، اگرچہ کہ روزانہ 1 کلو چاول لا کے گھر میں پکائے جا رہے ہوں،
لیکن اولاد اگر اچھی ہو، بیٹا آج اتنا تیرے باپ کے حصے میں ملا ہے، یہی کھا کے زندگی گزار لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بچے وہی کھا کے کہیں گے بابا جو بھی ہے کھانے کو تو مل گیا ہے نا، یہ بڑی بات ہے، یہ کافی ہو گئی ہے۔ لیکن اولاد اگر بری، آپ نے پالا کیا ہے جی؟ آپ باپ ہونے کا حق ادا کیا کرے؟ پیدا کر دیے، چھوڑ دیے جانوروں کے جیسا، استغفر اللہ۔ آپ نے ہمارا ریکوائرمنٹ کیا پورا کیا؟ ہم کو کپڑے نہیں دلاتے آپ ہمیں جو نا کھانا پانی کا انتظام صحیح نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے۔ ان کے بابا دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کے بابا دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس ذاتی گھر ہے، ذاتی گاڑیاں، آپ کے پاس کیا ہے؟ بس ہم بچے ہیں آپ کے، آپ کو باپ کہنے بھی شرم آ رہی ہے۔ کئی بچے تو ایسے ہو رہے ہیں، میری آوازیں اگر دور دور تک جا رہی ہے تو سن لے، کئی بچے تو ایسے ہو رہے ہیں سگریٹ کے خاطر، گٹکے گوے کے خاطر باپ کو ارے تورے بول رہے ہیں۔ ہمارا باپ ہے جو پیسہ نہیں دیتا، نہ جانے کب مرے گا۔ اگر مائیں اگر صحیح پکوان کچھ نہیں ہوا، کھانا اگر اونچ نیچ ہو گیا تو ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ بچے شرابی بن گئے، وہ شراب کتنے دن پیپروں میں ایڈ نہیں آتے، اس شراب کی وجہ سے ماں کا قتل کر دیا، کوئی باپ کا قتل کر دیا، پراپرٹیز کے خاطر ماں باپ کا قتل کر دیے، کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اولاد اچھی ہونا چاہیے تو گھر کے آنگن میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے اچھی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ 2 جمعہ سے میں آپ کو بول رہا ہوں، خاص طور پہ اولاد کے لیے بد دعا نہ دے۔ غصہ ہو تو 2-4 مار لیں، غصہ ہو تو 2-4 جو ہے نا غصے کے بات کرے، لیکن ان کو بد دعا نہ دے، تو مر جا، تو سڑ جا، تو گل جا، تو یہ ہو جا، تو وہ ہو جا۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور خاص طور میں نے عورتوں کے اندر عادت دیکھی ہے، اگر بچے ان کی بات نہ سنے تو بچوں کو بددعا دیتے، اور ایسی بددعا ہوتے تو جاتے جاتے مر جا، تیرے چہرے پہ کفن ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی محنت سے پالی میری بہن، آپ ایسی کیسی بددعا دے سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، اپنی اولاد کو بددعا نہ دے، ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ انک سمیع الدعا، تمام دعائیں سننے والا وہی ذات ہے۔ جب وہ سننے کو تیار ہے تو آپ سنانے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے حضور جھولیاں نہیں پھیلاتا۔ ارے اللہ تو کہتا ہے جی ادعونی استجب لکم، ارے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارا آنسر دیتا ہوں، تمہارا رپلے دیتا ہوں، مجھے آواز دیو اور سنو۔ تم تو خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہو، میں ہر رات تہجد کے وقت پہلے آسمان پر اپنی شایان شان کے مطابق آ کر دعوت دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکارتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی آواز کو سن لوں، کوئی ہے جو رزق کا مطالبہ کرے میں اس کے برتن بھر دوں، کوئی ہے عمر کا مطالبہ کرے میں اس کی عمر دراز کر دوں، کوئی ہے جو اگلے حلال مانگے میں عطا کر دوں۔ ہم تو خواب غفلت میں 3 بجے رات تک مووی دیکھ کے سو گئے تھے، ہم کو تو دعا کرنا ہی نہیں معلوم جی، مانگنا ہی نہ معلوم ہم کو۔ اجی مانگو نا، جھولیاں پھیلاؤ، اور ایک بات یاد رکھیے، جھولی پھیلانے کے بعد بھی اگر جھولی نہیں بھری، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحمان ہے، یہاں اگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی تو بھی اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تم کو وہ عطا نہیں کرا، اس لیے تمہاری جھولی نہیں بھرا۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، بہتر نہیں تھا اس لیے نہیں دیا، لیکن چونکہ تم دعا مانگے تھے، اس دعا کا بدلہ دنیا میں تم کو نہیں دیا گیا لیکن آخرت میں ضرور دیا جائے گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے میرے مولا۔ جب آخرت میں وہ بدلہ دیا جائے گا تو ایک بندہ کھڑا ہوگا، عرض کرے گا، میرے مولا کاش میری زندگی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا، آج اتنا بڑا اچھا بدلہ مل رہا ہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی نا یہاں دنیا میں، اس کا بدلہ جو نا اس سے ڈبل ملنے والا ہے، تو ڈبل اجر دیکھ کے بندہ بولے گا کاش دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہ ہوتی، اتنا زبردست اجر ملا۔ دیکھو نا میرے بھائی، کتنا بڑا رحمان ہے، یہاں قبول بھی نہیں کر رہا تو وہاں عطا کر رہا ہے۔ کئی لوگ کتنی نادانی کی بات کرتے، اجی کیا جی اتنی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتا اللہ ہماری دعا، اتنا مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے، سب کرتے، اجی تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں ہے اس لیے تم کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ سمجھو بات کو، یہ ناشکری بن کے جملے نہ کریں، ہمیشہ دعائیں کریں، دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی
اس بندے کو خالی نہیں بھیجتا جو خاص طور پہ تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا۔ تو تہجد کا وقت کبھی جو ہے نا مس نہ کیا کرے، وہ وقت وہ ٹائم جو ہے نا کبھی مس نہ کیا کرے، بلکہ تہجد کے وقت میں اٹھیں، اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، حضرت زکریا دعا کرے تو دیکھیے پھر کیسا ہوا، دیکھیے فنادتہ الملائکہ، پھر فرشتوں نے جواب دیا۔ وہ دعا کر رہے تھے نا حضرت مریم کے پاس، جب جگہ بڑی پیاری ہو تو دعا رد نہیں ہوتی، ویسے حضرت زکریا کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے پکار کر کہا، اس سے مراد حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل ہے۔ جبرائیل تشریف لائے کیونکہ حضرت زکریا جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے وہ محراب تھا، مسجد تھی، اور مسجد کے ڈور کے پاس باضابطہ ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا۔ اگر کسی کو زکریا علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہوتا تو پہلے پرمیشن لے کے اندر آنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، کسی کو ڈسٹرب نہیں مانگتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ لیکن دروازے بند ہونے کے باوجود بھی ایک سفید چادر اوڑھا ہوا ایک بندہ حضرت زکریا کے پاس نمودار ہوا۔ علماء لکھتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جی حضرت جبرائیل آئے، کس حالت میں آئے؟ جب جبرائیل بیٹے کی خوشخبری سنانے حضرت زکریا کے پاس آئے تو دیکھو زکریا کیا کر رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جس وقت زکریا نماز میں کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عین اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں یہاں پر غور کرنے کی۔ وہ دعا کہاں کرے تھے؟ مریم کی جگہ کے پاس۔ تو قبولیت کا جو مقام ہوا، قبولیت کی جو گھڑی آئی، جبرائیل جب آئے وہ کس حالت میں تھے؟ ارے بولو جی۔ ہاں، دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہے جب رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، دعا مانگے، ایک بار مانگ کے ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ دعائیں ہمیشہ مانگتے رہیں، جب تک آپ کو نہ ملے مانگتے رہیں، اور مانگ کر خالی یہ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ درگاہ کو جا رہا ہوں تو یہ کام ہو جانا، یہ درگاہ میں چادر چڑھا رہا ہوں تو بزنس چلنا، وہ درگاہ میں یہ کر رہا ہوں تو میرا کاروبار ہو جانا، وہاں اولاد ہو جانا یا بچے ہو جانا، جمعہ کو اس لیے آ رہا ہوں جو ہے نا، آئے تو رکعت نماز پڑھے چلے گئے، اللہ سے دعا مانگ کے جبھی بھی صرف خود غرضی کی بات ہو گئی، بعد میں نماز پڑھیں گے نہیں کیونکہ حاجت پوری ہو گئی، نماز پڑھیں گے نہیں، درگاہ کو جائیں گے نہیں، عبادتیں اللہ کی کریں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو دعا مانگ کر اس کی جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادتیں کنٹینیو کرنا ہے۔ وہ دعا کرنے کے بعد کنٹینیوشن اگر آپ رکھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تو اسی عبادت کے صلے میں جو پہلے آپ نے دعا مانگی تھی، ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے، اچانک آپ عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ قبولیت کے لمحات کو قبول کر لیتا ہے، اس لمحات کو امیڈیٹلی جانن فانن فیصلہ ہوتا ہے۔ جبرائیل جا، میرا بندہ زکریا بیٹے کے لیے دعا کرا تھا، آج وہ محراب میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اسی نماز کی حالت میں جا کر اس کو خوشخبری سنا، ان اللہ، اے زکریا بے شک اللہ، یبشرکا، تیرے لیے گڈ نیوز یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ مجھ سے یبشرکا، خوشخبری سناتا ہے، بیحییٰ، اللہ تیری گود بھرے گا یحییٰ کے ذریعے سے۔ حالت نماز میں تھے تو کون آئے؟ جبرائیل آئے، اور جو ہے نا نماز کی حالت میں بولے۔ تو نماز کی حالت میں فرشتے سے بات کرنا یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ نماز کی حالت میں آپ ہم بات نہیں کر سکتے، آپ ہم اگر بات کریں گے تو نماز چھوٹ جائیں گی، آزو بازو والے کو کچھ نہیں بول سکتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نماز کی حالت میں بات کرتے ہیں، استغفر اللہ، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شریعت محمدی میں نماز کے دوران بات کرنا نماز ٹوٹ جاتی ہے، صرف یہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دیا، وہ نہیں آئے، تو بعد میں جو ہے نا حضور نے ارشاد فرمایا، آپ میں بلایا، آپ نہیں آئے، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میرے آقا نے کہا جب تمہارا نبی آواز دے تو نماز توڑ کے آ جانا، کیونکہ نبی کا آواز دینا خدا کا آواز دینا ہے، یہ نبیوں کا خاصہ ہے، یہ دوسروں کی بات نہیں ہے، نبیوں کا خاصہ۔ ہاں ایک بات ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا
اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں حضرت سیدہ آمنہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے حاضر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات سے علماء نے شرعی مسئلہ یہ نکالا ہے، فرض نماز کو چھوڑ کر، ہمارے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، فرض نماز کو چھوڑ کر اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے والدہ آپ کو بلائے نفل نماز کے دوران، اچھا سنیے کہ کنفیوژن نہ ہو جائے، نفل نماز کے دوران اگر آپ کے والدہ آپ کو بلائے تو نماز توڑ کر جانا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ اور ایک بات یہ ہے، اگر آپ پھر نفل نماز بعد میں اس کو پڑھ لینا، ریوائز کر لینا اس کا، لیکن نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں نہیں ہے حکم، یہ نفل نماز کے لیے اگر والدہ اگر آپ کے بلائے تو توڑ کے جا سکتے ہیں۔ بجائے والدہ کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، والد اگر بلایا، اگر آپ کے والد اگر آپ کو بلائے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ کو جانا جائز نہیں ہے۔ ماں کے حکم پہ نماز توڑا جا سکتا ہے، والد کے حکم پہ نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اندازہ لگاؤ ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جی، نماز بھی توڑی جا سکتی ہے والدہ کے بلانے پر، اندازہ لگائیے ماں کا کیا مقام ہے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، جن کی مائیں دواخانوں میں بیمار ہے اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں صحیح سلامت ہے اللہ ان کی عمر درازی فرمائے۔ جوانوں اپنی والدہ کی قدر کرو، والدہ کے بلانے پر نماز توڑ کر بھی جانے کی پرمیشن دی گئی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ والدہ کا مقام کیا ہے۔ یحییٰ کی خوشخبری سنائے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ یحییٰ کون ہے؟ یحییٰ کا معنی آتا ہے زندہ ہونا، زندہ ہوگا یا زندہ ہوتا ہے۔ کئی بچوں کے نام ہوتے ہیں نا یحییٰ، اس کا میننگ ہے زندہ ہونا، زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو آپ کو یحییٰ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس لیے کہا گیا جب آپ پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، یہ آگے کی اگر میں بات اگر آپ کو سناؤں گا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام، پروردگار عالم مجھے کیسا ہوگا؟ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ مولا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، مجھے اولاد کیسے ہوگی جبکہ میری سر میں سفیدی آ گئی، میری کمر جھک گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وامرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ یہ جنرل جو ہے نا میڈیکلی بات ہے کہ آفٹر 50 ایئرس جو ہے نا عورتوں کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بچے نہیں ہوں گے۔ بیفور 50 کئی لوگوں نے 45 کہا، 50 کہا، 55 کہا، اس سے پہلے جو ہے نا بچے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں دیکھیے، میری عورت جو ہے نا بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بے موسم میں اولاد کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہا زکریا یہ ہماری مرضی ہے، ہم جب چاہے گود بھر دیتے ہیں، ہم نہ بڑھاپا دیکھتے ہیں نہ جوانی دیکھتے ہیں، ہم چاہو تو بڑھاپے کے موسم میں بھی اولاد کے ذریعے تمہیں ہرا بھرا کر دیں، ہم چاہو تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، ہم چاہو تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، ہم چاہو تو اولاد دے، ہم چاہو تو اولاد نہ دے، اولاد دینے میں بھی ہماری مرضی ہے، اولاد نہیں دینے میں بھی ہماری مرضی ہے۔ اور زکریا سنو، تم کو ہم بڑھاپے کے موسم میں اولاد دیں گے، بیٹا دیں گے تم کو، لیکن یاد رکھنا یہ بیٹا ایسا ویسا نہیں ہوگا، یہ یحییٰ ہوگا، یہ ایسا مرد مجاہد ہوگا جو عورتوں سے دور رہے گا، بد کلامی سے دور رہے گا، خواہشات نفس سے دور رہے گا، ہمارا عابد ہوگا، زاہد ہوگا، نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ ایسے بیٹے کی خوشخبری تم کو سنا رہے ہیں۔ تو اچھا نیک صالح مرد اولاد ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اور یحییٰ کی کیا بات ہے، پروردگار عالم حضرت یحییٰ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ سیدا وحصورا کہا گیا، وہ سید ہوگا، اپنے زمانے کے اہل زمانے کا سید ہوگا، اللہ نے انہیں سید کا مقام عطا فرمایا۔
تو حضرت یحییٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ ان کو سید کہہ رہا ہے. حضرت یحییٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ ان کو حسور کہہ رہا ہے. نبی پیدا نہیں ہونے سے پہلے اللہ تعریفیں کر رہا ہے. 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، ہم تعریف کر رہے ہیں تو کیا بری بات ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات کو؟ حضرت یحییٰ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تعریفیں کر رہا ہے، ان کا ڈیفینیشن دے رہا ہے، وہ نبی ہوگا، وہ صالح ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ حسور ہوگا. اتنی ڈیفینیشن، چار تعریفیں کر رہا ہے. تو حضرت یحییٰ اور 1,24,000 پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے جی؟ بولیے نا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی جا سکتی ہے تو محمد عربی کی تعریف تو بدرجہ اولیٰ کی جا سکتی ہے. نبیوں کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے بولیے؟ اللہ کی سنت ہے، اس لیے ہم نبیوں کی تعریف کرتے ہیں. اب آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ ارے ہماری زندگی تو پوری تعریفوں میں گزر جاتی جی. ہم ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ. یہاں تک کہ بیوی اگر اچھا کھانا پکا کے بھی لائی، کئی لوگ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، نمک کم ہوا تو بولتے ہیں نمک کم ڈالے، مرچی کم ہوا تو بولتے ہیں مرچی کم ڈالے، نہیں پکائے تو بولتے نہیں پکائے بولتے. جب بیچاری پوری محنت کر کے اچھا پکا کے لا کے سامنے رکھتی، ایک نوالا اٹھا کے بولنا اللہ تمہارے ہاتھوں میں برکت دے، آج تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے. تو کبھی کبھی محبت سے خوشی کی تعریف بھی کرنا. ہمیشہ تعریف نہیں، نیگیٹو پوائنٹ. جب یہ نیگیٹو چلتا رہتا نا تو آخر میں جا کے جو نا وہ نیگیٹو ایک بم کی شکل میں بم بول کے پڑ جاتا گھر میں. اور ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ لے لینا. عورت کی دوسرا مطلب یہ ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں، آج سن لیجیے آپ. عورت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف پہ خوش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس لیے مائک سے ہٹ کے بول رہا ہوں آپ کو، آپ لوگوں سننا بول کے. عورت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ تعریف پہ خوش ہوتی ہے، اس کی تعریف کرنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ اچھے دکھ رہے، آپ ماشاءاللہ اچھا پکائے، آپ ماشاءاللہ میری بچوں کی تربیت اچھی کرے. خوش کرنا. ہمیشہ تم یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، تمہارے کو کتا کرے تو بس ہی تو ہوتا بولتے آخر میں. اور لینگویج اچھی یوز کرنا میرے بھائی. ہم جو لینگویج، نہیں میری بیوی ہے میں جو چاہے بولتا ہوں، آپ نہیں بول سکتے. انہوں بھی لوگوں کے سامنے بولتے میرا شوہر ہے میں جو چاہے بولتی ہوں. اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا. اچھی لینگویج سے یوز کرے. اور میکسیمم بچے جو ارے ترے کی لینگویج یوز کرتے دیکھیے آپ بچپن سے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بچپن سے بچے ارے ترے کی لینگویج یوز کرتے. اس کی بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اری تری سے بلاتا تو بچہ اس کو کیا سمجھتا معلوم؟ ہماری لینگویج جیسی ہے. آپ اجی بولتے ہو، یہ ہماری نہیں، یہ جنگلوں میں آدی واسی رہتے ہیں ان کی لینگویج ہوں گی. آپ اجی آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، جائیے، ادھر آ، ادھر بیٹھ، ادھر کھا، ادھر جا، ادھر نکل، ادھر بیٹھ، تو مر جا، تو وہ ہو جا، تو یہ ہو جا. یہ ہے ہماری لینگویج. آئیے، بیٹھیے، کھائیے، پیئے، سوئیے، بولیے، تشریف رکھیے. یہ بولے تو ہمارے لوگوں کا لینگویج نہیں ہے. بچے کو ایسا ذہن میں آ جاتا. سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ دونوں مل کے بچے کو کریٹ کرتے. آپ جو بیوی کو جو ہے نا بچوں کے سامنے کیا ہوا وہ اری توری کی جو لینگویج یوز کر رہے نہیں، بچے بھی اپنے بہن بھائیوں کو وہی لینگویج بولتے. آپ غور کر کے دیکھیے. تو میرے بھائی اری توری کا جو لفظ ہے، ارے تورے کا جو لفظ ہے، اس کو اتنا اجنبی کر دو، اتنا اجنبی کر دو بچوں کو سننے کو بھی نہ ملے. وہ بعد میں بچے جب بڑے ہو جاتے نہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ارے تورے کی بات کرا تو بچہ اس حالت میں آ جانا یہ کون سا بڑے جو آپ بول رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں تو آپ سے بات ہوتی، ہمارے گھر میں تو اجی سے بات ہوتی. 75% گھروں میں بیوی کو ارے توری گالی کے ذریعے بلایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بچوں کے اندر یہ ارے تورے کی جو نا ماحول بنا ہوا ہے، ورنہ یہ ارے تورے کا کوئی ماحول نہیں ہے. نہ اردو زبان میں کوئی ورڈ ہے یہ کیا ری کیا رے کیا، یہ جو نا کوئی ورڈ ہے نہیں ہے. آپ سے اجی سے بات کرنے کا ماحول بنائیں. جتنا اچھا ماحول بنائیں گے اتنا اچھا گھر کا ماحول بنے گا. اور میرے ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، انسان کی پوری خوبصورتی جو ہوتی ہے نا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے میں اچھے کپڑے پہنا کیونکہ میرا بہت بڑا بزنس ہے، میں اچھی گھڑی لگایا، 2 لاکھ کی جو نا فرارا کی گھڑی پہنا، یہ پہنا، میں ٹوپی اچھی پہنا، میں جبے اچھے پہنا، میرا جسم اچھا ہے، میرا گھر اچھا ہے. جب نئی جگہ پہ آپ جاتے نا، آپ کی دولت، آپ کی عزت، یہ تمام چیزوں سے آپ کو تولا نہیں جاتا. یہ جو زبان کا ٹکڑا ہے نہیں، اس سے ہی تولا جاتا ہے. چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پہچانا جاتا اس کی زبان کی وجہ سے. یہی سب کچھ ہے. انہوں باہر نکل رہے تو ان کو ادب سے نکالنا، نہیں تو انہوں بے ادب سے نکلے نا، انہوں بول کے اندر چل جاتے، پیٹے انہوں جاتے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ان کا کچھ بھی نہیں جاتا. انہوں باہر آتے، دھن 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 4 باتیں بولتے، اندر جا کے پڑ جاتے. اب انہیں ڈنڈے اپنے کو مارتا.
تو دوسرے باڈی کے پارٹسوں کو مار لگ رہے ہیں نا بھائی، تو ان کو ادب میں ڈھال کے بولنا، باہر نکال آپ اجی اچھے سے بات کریے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ بولو نا میرے بھائی، سبحان اللہ۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ جب صدقہ پیسوں سے پے کرتا ہے نا تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں پے کرنے کو، لیکن میں صدقہ دینا چاہ رہا ہوں، تو حضور جو ہے نا یہاں بھی غلاموں کو ناراض نہیں کرے، اچھی بولی بول لو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھی بولی بول لو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کر لو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور باتوں سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اور باتوں سے دلوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا ہم کو حسن کلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور میرے مولا لوگوں سے تعلقات اچھے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔